اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولعمة مؤمنة خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مومنہ لونڈی بہتر ہے مشرکہ سے اگرچہ وہ تمہیں پسند آتی ہو، اور نہ نکاح کرو مشرک مردوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مومن غلام بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ تمہیں پسند آتا ہو۔ یہ لوگ بلاتے ہیں آگ کی طرف اور اللہ بلاتا ہے جنت اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے، اور وہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ محترم احباب، گزشتہ درس میں اسی آیت مبارکہ کے حوالہ سے گفتگو ہوئی تھی، اور امت محمدیہ کے اندر جو مشرکانہ عقائد رکھنے والے لوگ ہیں ان کے نکاح کے حوالہ سے میں نے گزارشات عرض کی تھی۔ اس آیت مبارکہ میں لونڈیوں اور غلاموں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور دور حاضر میں شریعت اسلامیہ کا لونڈی اور غلام کا جو تصور ہے اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے، اور بہت سارے نوجوانوں کو مختلف پروپیگنڈا سے متاثر کر کے شریعت اسلامیہ سے متنفر کیا جاتا ہے۔ اسلام نے لونڈی اور غلام کے تصور کو ختم نہیں کیا، تو یہ چیز اعتراض کا سبب بن جاتی ہے، اعتراض بنا دیتی ہیں لوگ اس پر۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو اسلام انسانی مساوات کا علمبردار ہے، دعوے اسلام کے یہ ہیں کہ سب انسان برابر ہیں اسلام کی نظر میں، لیکن عملی طور پر اسلام نے لونڈی اور غلام کے تصور کو ختم نہیں کیا۔ اقوام متحدہ نے جب چاہا تو ختم کر دیا، لیکن اسلام نہیں ختم کر سکا۔ تو اس حوالہ سے چند گزارشات جو ہیں وہ عرض کرنی ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ موضوع کچھ تفصیل کا تقاضا کرتا ہے، کچھ مختلف پہلو ہیں جو بیان کرنے اہمیت کے حامل ہیں، اس لیے یہ عنوان جو ہے وہ ایک درس میں مکمل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اوپر 2-3 دروس جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ آج ایک پہلو کا میں تذکرہ کروں گا، جو اصل اعتراض ہے اس کا جواب انشاءاللہ آئندہ دروس میں آئے گا۔ آج میں جس پہلو کا تذکرہ کروں گا تو وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، شریعت اسلامیہ نے لونڈی اور غلام کے تصور کو ختم تو نہیں کیا، لیکن بہرحال بہت زیادہ بدل ضرور دیا۔ تو آج اس پہلو کے اوپر میں گفتگو کروں گا، اور پھر ختم کیا کیوں نہیں، کیا حکمت تھی، تو اس کے اوپر انشاءاللہ آئندہ درس میں بات ہو جائے گی۔
اسلام نے لونڈی اور غلام کے تصور کو بہت زیادہ بدل ڈالا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے سامنے پہلے وہ نقشہ بھی ہو کہ اسلام سے پہلے لونڈیوں اور غلاموں کا کس انداز کا تصور تھا۔ تو وہ سامنے ہوگا تو پھر ہم واضح کر سکیں گے کہ اس کو اسلام نے پھر کیسے بدلا ہے۔ اس حوالے سے مختلف تہذیبوں کا مختصر سا جائزہ جو ہے وہ میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ایک بڑی معروف تہذیب ہے جس کو رومی تہذیب کہا جاتا ہے، روما کی تہذیب بھی اور رومی تہذیب بھی کہا جاتا ہے۔ رومی تہذیب کے اندر غلاموں کی حالت انتہائی ناگفتہ بے تھی۔ اگر ایک غلام اپنے آقا کے اوپر، اپنے مالک کے اوپر ہاتھ اٹھا لیتا ہے، بعض اوقات غلام یہ گستاخی کر دیا کرتے تھے کہ جب مالک زیادہ ظلم و ستم کر رہے ہیں تو پھر کوئی غلام ہاتھ اٹھا دیتا ہے، تو اس کے سزا جو ہے وہ روم کے اندر وہ غلام کو قتل کرنا رکھی گئی تھی۔ غلام نے صرف ایک تھپڑ لگایا ہے لیکن اس کے جواب میں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ 611 عیسوی میں ہرقل تخت نشین ہوتا ہے اور اس کی کچھ عرصہ بعد اس کی بیوی یوڈوکسیا جو ہے وہ اس کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ ہرقل کا زمانہ وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، اور اسی ہرقل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک بھی پھاڑا تھا۔ تو بہرحال اس کی بیوی یوڈوکسیا، اس کا انتقال ہوا اور جنازہ جو ہے اس کا لے جایا جا رہا ہے۔ اس جنازے کے اندر ایک لونڈی سے یہ کام ہو گیا کہ اس نے زمین پر تھوک دیا۔ وہ کوئی محل کے اندر نہیں تھوکا ہے بلکہ جنازہ جا رہا ہے، گلی کے اندر تھوکا ہے، لیکن اس کو جنازے کی بے حرمتی قرار دیا گیا اور اس کی سزا کے اندر لونڈی کو قتل کر دیا گیا کہ اس نے جو ہے وہ ملکہ کے جنازے کی بے حرمتی کر دی ہے کہ جنازے کے دوران اس نے تھوک دیا ہے۔ فیرر بیان کرتا ہے کہ رومیوں کے ہاں غلام بنانے کی اتنی زیادہ کثرت تھی کہ ایک وقت میں روم کے اندر غلاموں کی تعداد 6 کروڑ تک بھی پہنچ گئی تھی۔ کیسر اگسٹس، جس کے نام پر اگست کا مہینہ بھی ہے، تو اس کے دور میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ایک بندے کے پاس 4 ہزار غلام جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اور پھر ظاہر بات ہے کہ اتنے غلام جو ہیں ان کو قابو میں کرنا مشکل ہوتا تھا، تو پھر ان کو مسلسل بیڑیاں اور ہتھکڑیاں پہنائی کے رکھی جاتی تاکہ ان کو کنٹرول رکھا جائے، قابو میں رکھا جائے، اور حتیٰ کہ سوتے وقت بھی ان کی بیڑیاں اور ہتھکڑیاں وغیرہ نہیں کھولی جاتی تھی۔ صرف جس وقت ان سے کام لینا ہے تو وہ اس وقت ہتھکڑیاں جو ہے وہ کھول دی جاتی۔ روم کا ایک حکمران جو کہ بڑا تہذیب یافتہ قرار دیا جاتا ہے، اتنا تہذیب یافتہ قرار دیا جاتا ہے کہ اس کا لقب یہ رکھا گیا کہ ڈارلنگ آف دا ہیومن ریس۔ تو یہ ڈارلنگ آف دا ہیومن ریس ٹیٹوس، یہ تہذیب یافتہ سمجھا جانے والا، تو اس نے اپنے دور میں یہ کھیل کھیلا کہ ایک طرف 50,000 درندے، بھوکے درندے، ان کو رکھا، اور دوسری طرف کچھ ہزار یہودی غلام ان کو ان کے آگے ڈال دیا، اور وہ درندے ظاہر بات ہے جس وقت یہ نہتے غلام جو ہیں ان کے سامنے پڑے ہوئے ہیں اور وہ ہیں بھی بھوکے درندے، تو وہ چیر پھاڑ کے ختم کر رہے ہیں ان کو، اور یہ اس کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اسی طرح ٹراجن کے دور میں بھی یہ کھیل کھیلا گیا
کہ ایک طرف 11,000 درندے رکھے گئے، بھوکے درندے، اور دوسری طرف 10,000 نہتے غلام رکھے گئے اور ان کا مقابلہ کروایا گیا۔ اب ان نہتے غلاموں نے کیا مقابلہ کرنا تھا، وہ سارے چیزیں پھاڑے گئے اور یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ رومی حکمران کلاڈیوس، اس نے ایک اور کھیل کھیلا کہ اس نے 19,000 غلاموں کے ہاتھوں میں تلواریں دے دیں اور ان کو ایک بہت بڑے میدان کے اندر ایک دوسرے کو مارنے پر لگا دیا۔ اب جو اگر دوسرے کو نہیں مارے گا تو وہ خود مارا جائے گا، تو وہ اس طرح کئی لوگ جو ہیں، کتنے غلام ہزاروں کی تعداد میں ایک ہی وقت میں مارے گئے، اور یہ اس کا کھیل تھا، یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں، تھوڑی نظر کرتے ہیں فارس کے اندر غلاموں کی کیا صورتحال ہے۔ فارسی تہذیب کے اندر فارس کے علاقہ بابل کا حکمران حمورابی جو ہے 1750 قبل مسیح سے 1796 قبل مسیح تک 1796 قبل مسیح سے 1750 قبل مسیح تک اس کا دور ہے۔ اس کے قوانین خاص طور پر حمورابی کے بڑے معروف ہیں، اور اس کے قوانین میں اگرچہ غلاموں کو کچھ حقوق بھی دیے گئے، لیکن بہرحال وہ بہت ناکافی حقوق دیے گئے، لیکن قانونی طور پر غلام کی حیثیت بے جان مال اور جائیداد جیسی بھی جو ہے وہ رکھی گئی۔ اگر ایک غلام کسی آزاد آدمی کو تھپڑ وغیرہ لگا دیتا یا کوئی مکہ لگا دیتا، اپنے مالک کو نہیں، کسی بھی آزاد آدمی کو وہ اگر ایک غلام تھپڑ لگا دیتا تو اس کی سزا رکھی گئی تھی کہ اس کا کان کاٹا جائے گا۔ غلاموں کی پہچان کے لیے ان کے جسم کھود کر کچھ علامات بنائی جاتی، اور اگر کوئی غلام اس علامت کو مٹانے کی کوشش کرتے ہوا پکڑا جاتا، ثابت ہو جاتا کہ یہ علامت کو ختم کر رہا تھا، تو اس کو ہاتھ کاٹنے کی سزا دی جاتی۔ ایران کا ایک حکمران شاپور، اس نے بحرین اور الحسا کے عرب قیدیوں کے متعلق یہ حکم دے دیا کہ ان کے کندھوں کے اندر سوراخ کیے جائیں اور ان سوراخوں کے اندر رسیاں پرو کر تو ان کو قابو میں کیا جائے۔ اسی لیے اس حکمران کو ذو الاکتاف کہا جاتا ہے کہ کندھوں والا حکمران۔ البتہ فارس کے اندر سائرس نام کا حکمران بڑا نیک حکمران گزرا ہے، جس کو قرآن حکیم نے ذوالقرنین کہا ہے۔ 590 قبل مسیح سے 530 قبل مسیح تک اس کا دور ہے، اور اس کے دور میں ہمیں غلاموں کی جو ہے وہ حیثیت اچھی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں یونانی تہذیب کی طرف ایک نظر کرتے ہیں۔ یونان کے اندر صرف خالص جو یونانی النسل لوگ تھے، ان کے علاوہ باقی سب کو ہی غلام قرار دیا جاتا، اور ان کو وحوش اور برابرہ کا نام دیا جاتا۔ یونان کا ایک بہت بڑا فلسفی، بڑا معروف فلسفی، جس کو معلم اخلاق بھی کہا جاتا ہے، ارسطو، تو یہ معلم اخلاق جو ہے تو یہ بھی یہاں تک لکھ دیتا ہے کہ یہ جو برابرہ ہیں تو یہ تو پیدا ہی صرف غلامی کے لیے کیے گئے ہیں۔ اور یہ ارسطو جو ہے یہ حصول مال کے جائز اور باعزت ذرائع گناتا ہے، اور ان کے اندر بھی یہ لکھتا ہے کہ مال کو حاصل کرنے کے جائز ذرائع میں اور باعزت ذرائع میں یہ ہے کہ دیگر اقوام پر حملے کر کے تو ان کے لوگوں کو غلام بنایا جائے۔ تو گویا کہ جنگ کا مقصد ہی لوگوں کو غلام بنانا رکھا گیا۔ یونان کے اندر غلاموں کی کثرت اتنی زیادہ تھی کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایتھنز جو شہر ہے اس کے اندر آزاد شہری جو ہے وہ صرف 2100 تھے، لیکن غلاموں کی تعداد 4,60,000 تھی، اور غلام کی حیثیت وہ ایک جائیداد جیسی تھی۔
ایتھنز کے اندر غلاموں سے بہرحال تھوڑا بہت نرم رویہ بھی نظر آتا ہے، لیکن دوسرا شہر سپارٹا جو ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ ظلم و ستم نظر آتا ہے۔ بعد میں یونان کے اندر ڈریکو اور سولون کے قوانین، ان کے اندر غلاموں کو بہرحال کچھ حقوق بھی دیے گئے۔ اس کے بعد ہم مصری تہذیب کی طرف آتے ہیں۔ مصر میں غلاموں سے بڑی بڑی خدمات لی جاتی اور ان کو معاوضہ بھی نہیں دیا جاتا، بلکہ معاوضہ تو کیا، صرف کھانے پینے میں بھی بہت کنجوسی کر کے صرف اتنی ان کو جو ہے نان و نفقہ بھی دیا جاتا کہ جس سے بس وہ کام کرنے کے قابل رہیں، زندگی ان کی بچی رہے۔ پھر بڑی بڑی چیزیں، بڑی بڑی عمارتیں، یہ جو اہرام مصر ہیں، ابو الہول کا مجسمہ وغیرہ، اس طرح کی جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، یہ انہی غلاموں کے ذریعے تیار کروائی گئیں، اور اس انداز میں تیار کروائی گئی کہ اگر کوئی غلام تھک کے بھی گرتا تھا تو اس کو کوڑوں سے پیٹا جاتا کہ یہ تھک کے گر کیوں گیا ہے۔ پانی تک بھی جو ہے وہ ان کو بڑی مشکل سے بعض اوقات دیا جاتا، عموماً وہ پانی کی پیاس میں بھی لگے رہتے، لیکن پانی تک بھی ان کو نہ دیا جاتا۔ بنی اسرائیل جو ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ یہ مصر کے اندر غلاموں کی حیثیت ہی رکھتے تھے، اور ان کے بیٹوں تک کو قتل کیا گیا، تو اس حد تک جو ہے وہ غلاموں کے ساتھ برا سلوک تھا۔ ہندوستانی تہذیب، اس میں ایک تو ہندوؤں سے ہٹ کر غلام طبقہ تھا، اور ایک خود ہندوؤں کی جو سب سے نچلی ذات قرار دی جاتی تھی، شودر، تو ان کی حیثیت بھی غلاموں جیسی تھی، اور ان کو انتہائی حقیر سمجھا جاتا تھا۔ اگر ایک شودر یا ایک غلام کسی بڑی ذات والے کو چھو لیتا تو یہ سمجھا جاتا کہ اس نے اس کو ناپاک کر دیا ہے، اور پھر وہ بڑی ذات والا غسل کرتا، اس طرح ان کی تحقیر کی جاتی۔ اگر کوئی شودر جو ہے خود اپنی مذہبی کتاب جو وید ہیں ان کا کوئی حصہ غلطی سے سن لیتا، برہمن کوئی پڑھ رہا ہے اور اس کے کانوں میں آواز چلی گئی ہے، دانستہ بھی اس نے کوئی نہیں سنا، پڑھ رہا ہے برہمن اور یہ سن لیتا ہے، تو اس کی سزا یہ رکھی گئی کہ اس کے کانوں میں سیسا جو ہے وہ پگھلا کے ڈال دیا جائے کہ آئندہ کبھی کچھ بھی یہ سن نہ سکے۔ اور پھر ظلم و ستم ان کے اوپر، اور ان سے کام لینا، سخت اذیت دینا، یہ سارا کچھ بھی رائج تھا۔ اب سب سے آخر پہ ہم آتے ہیں عرب معاشرہ کی طرف۔ عرب معاشرہ جو ہے اس کے اندر غلاموں کی حالت، وہ تو خود آپ تاریخ اسلام میں بھی دیکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، تو ان کو کتنا ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، تپتی ریت کے اوپر بھی لٹایا جا رہا ہے، ان کو سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھا جا رہا ہے۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو انگاروں تک پر بھی لٹایا گیا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مار مار کے شہید کر دیا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نابینا کر دیا گیا، ان کی آنکھیں نکال دی گئی۔ تو یہ غلاموں کے ساتھ جو سلوک عربوں کے اندر ہے تو وہ انتہائی گھنونا سلوک تھا۔ حتیٰ کہ عربوں کے اندر انتہائی گھنونی حرکت یہ بھی کی جاتی تھی کہ نشانہ بازی کی مشق کرنی ہے نا، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ہدف سامنے رکھنا ہے کہ اس ہدف کو نشانے لگائے جائیں، ٹارگٹ سامنے رکھنا ہے۔ تو وہ ٹارگٹ اور ہدف کے طور پر زندہ غلام کو سامنے کھڑا کر دیا جاتا اور نشانہ بازی کی مشق جو ہے وہ کی جاتی۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے نتیجہ میں وہ یقینی طور پر اس غلام کی موت ہو جاتی، لیکن یہ ان کا کھیل ہوتا اور اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ غلام مرا گیا ہے۔ لونڈیوں سے پیشہ کروانا ہندوستان میں بھی اور عرب میں بھی بڑا عام تھا، بلکہ دیگر معاشرے جتنے بھی ہیں
ان میں بھی لونڈیوں سے پیشہ کروانا جو ہے وہ بھی بڑا عام تھا۔ تو بہرحال یہ غلاموں کی صورتحال مختلف علاقوں کے اندر پوری دنیا کے اندر موجود تھی۔ شریعت اسلامیہ نے غلامی کو ختم تو نہیں کیا، اس کی حکمت تو انشاءاللہ میں آئندہ درس میں ذکر کروں گا، لیکن غلامی کے تصور کو بالکل بدل کے رکھ ڈالا۔ اس کے لیے فی الوقت میں صرف ایک حدیث مبارکہ کا ذکر کرتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کے اندر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ اکرموہم ککرامت اولادکم وَأَطْعِمُوهُم مِّمَّا تَأْكُلُونَ، کہ غلاموں کی اس طرح کی عزت کرو جس طرح تم اپنی اولاد کی عزت کرتے ہو، اور ان کو وہ کھلاؤ کہ جو خود کھاتے ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں کتنے برابری کے حقوق جو ہے وہ دے دیے گئے، اپنے بیٹوں جیسے حقوق دے دیے گئے، اپنے ساتھ کھلانے کا حکم دے کر خود اپنے ساتھ بھی برابری کا اور اپنے بیٹوں والا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے مزید جو ہے شریعت اسلامیہ نے جو غلاموں کو حقوق دی ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ بعد میں ذکر کروں گا، لیکن آج کے درس میں صرف ایک حدیث مبارکہ کا میں نے ذکر کیا۔ اسلام نے جو غلاموں کو حقوق دیے ہیں اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے کہ ہمیں مسلم حکمران ایسے نظر آتے ہیں کہ ہیں وہ غلام اور حکمرانی تک بھی پہنچے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر غلاموں کو کیا حقوق مل سکتے ہیں؟ محمد غزنوی حکمران بنا لیکن یہ ایک غلام تھا اور غلامی سے حکمرانی تک پہنچا۔ قطب الدین ایبک غلام تھا اور غلامی سے حکمرانی تک پہنچا۔ شمس الدین التمش غلامی سے حکمرانی تک پہنچا۔ غیاث الدین بلبن غلامی سے حکمرانی تک پہنچا۔ رضیہ سلطانہ وہ لونڈی تھی اور وہ جو ہے وہ حکمران بنی، اور کئی مہارانیاں کئی حکمرانوں کی تو وہ لونڈیاں تھیں جو کہ ملکہ بنی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ نے بہرحال غلامی کے تصور کو بڑا ہی بدل کے رکھ دیا، ان کو حکمرانوں تک بھی جب پہنچا دیا گیا۔ اور اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو بہت سارے کمانڈر جو ہیں وہ غلام نظر آتے ہیں، بہت سارے سپہ سالار جو ہیں غلام نظر آتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائز لوگ وہ ہمیں غلام نظر آتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ نے اگرچہ غلامی کو ایک حکمت کی وجہ سے ختم نہیں کیا یکسر، لیکن بہرحال غلامی کے تصور کو اتنا بدل ڈالا کہ ان کو بالکل آزاد لوگوں جیسے ہی حقوق دے دیے گئے، صرف ایک نام رہ گیا غلامی والا، باقی حقوق کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔